بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم قال علی علیہ الصلاۃ والسلام سباب المؤمن فسق۔ ناظرین محترم، مولائے متقیان امیر مومنان علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے، اور اسی مناسبت سے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نورانی قول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو قول میں نے بیان کیا، اس قول کا سبجیکٹ میٹر فسق ہے۔ امام فرماتے ہیں سباب المؤمن فسقن، مومن کو گالی دینا، سباب کہتے ہیں گالی کو، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ علامہ مجلسی اس قول کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر فسق سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے مومن بھائی کو گالی نکالتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے۔ عزیزان محترم، ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے، اس میں گالی نکالنا ایک عام ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچیں تو گھر میں ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو گالی نکالتا ہے، اور ممکن ہے وائف ہسبینڈ کو گالی نکالتی ہو، یا فادر ہیں، والد صاحب ہیں، وہ بچوں کو گالی نکالتے ہیں، یا ممکن ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو ہے وہ گالی دیتا ہے۔ اب اس کے جو محرکات ہیں، یعنی اس کی جو وجوہات ہیں، وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کوئی جھگڑا ہو ذاتی، ممکن ہے کوئی سیاسی اختلاف ہو، ممکن ہے گاؤں لیول پہ کوئی اختلاف ہو، ممکن ہے دکان والے سے آپ کا اختلاف ہو، ممکن ہے ڈرائیور سے آپ کا اختلاف ہو، ممکن ہے اپنے دوست سے آپ کا اختلاف ہو، ممکن ہے آفس میں اپنے کلیگ سے آپ کا اختلاف ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ گالی نکالنا آج کل ایک عام ٹرینڈ بن چکا ہے۔ لوگ اس کو معصیت ہی نہیں سمجھتے، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ کیا حقیقت میں اسی طرح ہے؟ یعنی کسی کو گالی دینا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ برائی نہیں ہے؟ کیا جو شخص اپنے گھر میں اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، اپنی وائف کو گالی دیتا ہے، اپنے بزرگوں کو گالی دیتا ہے، اپنے اقربا اور اپنے عزیزوں کو گالی نکالتا ہے، کیا وہ شخص گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ کیا اس حرکت کی اس کو سزا نہیں ملے گی؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ بتا دیا آپ کو، امام فرماتے ہیں کہ سباب المؤمن فسق، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من آذى مؤمنا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فهو ملعون في التوراة والانجیل والزبور والفرقان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے بھی اپنے مومن بھائی کو تکلیف پہنچائی اپنی زبان کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط آذانی، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خداوند متعال کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذى اللہ فهو ملعون، اور جو شخص خداوند متعال کو تکلیف پہنچائے وہ ملعون ہے، یعنی خداوند متعال کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر۔ اور یہ بات، اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہوا ہے، انجیل میں بھی ہوا ہے، زبور میں بھی ہوا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اگر خدا نخواستہ ہم اس برائی کا شکار ہیں تو ہمیں آج سے ہی
اس برائی کو اپنے وجود سے، اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری وجہ سے جو لوگ اذیت میں ہوں وہ اذیت میں نہ رہیں۔ کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو فعل ہے، یہ جو ایکشن ہے، یعنی دوسروں کو گالی دینا، اس کے جسمانی طور پر بھی یعنی مادی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو جسمانی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور روحانی اور معنوی طور پر بھی جو ہے وہ اس کے نقصانات ہیں۔ میں 3 نقصان بتا دیتا ہوں جو شخص گالی نکالتا ہے اس کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ پہلا جو رزلٹ ہے گالی دینے کا وہ یہ ہے کہ گالی دینے والے شخص کی زندگی سے برکت اور روزی جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ رحمت الہی گالی دینے والے شخص کے شامل حال نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال گالی دینے والے شخص سے ناراض ہوتا ہے، اس پر اپنی توجہ اور عنایت بند کر دیتا ہے۔ تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی معیشت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے۔ اور روحانی طور پر جو انسان کو نقصان پہنچتا ہے، معنوی طور پر گالی دینے والے شخص کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو خداوند متعال اس سے ناراض ہوتا ہے، رسول خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔